الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت کا علم جاننا ضروری ہے، کیونکہ وراثت کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے تقسیم کرنا چاہیے۔ وراثت کا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور آپ کو اتنے مسائل نہیں ملیں گے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں اتنی تفصیل سے، جتنے آپ کو وراثت کے معاملے میں آپ کو ملے گا۔ دیکھیں، عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے مسائل قرآن میں ذکر نہیں کیے، تاکید بار بار کی گئی ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، یہ حدیث میں تفصیل سے ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن تفصیل نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ کن لوگوں کو دینی ہے یہ ذکر ہے، حدیث میں تو ہے زکوٰۃ کا قرآن میں ذکر، لیکن دینی کن کن لوگوں کے کیسے نکالنی ہے یہ ذکر نہیں آپ کو ملے گا قرآن، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ملے گا کن لوگوں کو دینی ہے، ذکر ہے، لیکن مال کیسے نکالنا ہے، نصاب کیا ہے، اس کا طریقہ، سارا کچھ یہ آپ کو زیادہ وضاحت نہیں ملے گی۔ یہ ملے گا ذکر، ملے گا زکوٰۃ کا قرآن میں آپ کو، اور کن لوگوں کو دینی ہے۔ جو مال کے مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو کوئی یا وراثت کا ہو، کسی کے حوالے نہیں یہ معاملہ کیا، خود ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، کیونکہ جہاں پہ مال ہو نا وہاں انسان اپنی بڑی مرضی کرتا ہے، تو اس لیے وہاں مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تاکہ کوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان کر دیا تاکہ کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ اسی طرح سے یتیم کا بارے میں بھی وضاحت بڑی تفصیل سے ہے۔ اسی طرح وراثت کا تعلق مال سے ہے تو تفصیل بڑی قرآن میں ہے۔ اللہ نے ترکہ کسی کو کتنا ملنا ہے خود ہی بیان کر دیا، کسی پہ نہیں یہ معاملہ چھوڑا۔ تو اس علم کی کمی بھی زیادہ، اس علم کی یعنی کہ کم ہی لوگ اس علم کو لے رہے ہیں، اس علم کی سمجھ لیں کمی بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ مدارس میں بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی 95% لوگ اس علم کے سے ناواقف ہیں۔ 100 میں سے 99% سمجھ لیں لوگ صحیح تقسیم نہیں کرتے ترکہ، یہ سب علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کی بنیادی علم پر کسی کے پاس بھی اس کا بنیادی موٹا علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو اس کا موٹا علم تو ہونا چاہیے نا ہر کسی کے پاس، مرد ہو عورت ہو۔ وراثت کا تعلق تو ہر کسی سے ہے، ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اب باپ بھی فوت ہو گیا، تو اگر مرنے کے بعد بیٹے اور موجود ہیں تو پوتوں کو ایسا نہیں ملتا، لیکن اگر دادا کو پہلے علم ہو تو وہ وصیت کر سکتا ہے نا پوتوں کو۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا نا، اب پوتوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا، تو پوتوں کو مل سکتا ہے اگر دادا وصیت کر دے، یہ تو پھر ہی کرے گا جب اس کے پاس علم ہے، لیکن اگر اس نے وصیت کی نہیں ہے تو پوتے محروم ہو جائیں گے۔ مرنے والے کو دادا کو علم ہوگا تو وصیت کرے گا نا، اگر علم ہی نہیں ہے تو وصیت کیسے کرے گا؟ لیکن اگر وصیت نہ کی تو پھر نہیں ملے گا پوتوں کو، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر کسی کے لیے۔ اگر دادا نے بیٹے کی موجودگی میں وصیت نہ کی تو سب پوتے پوتیاں محروم ہو جائیں گے۔ پہلے یہ سب معلوم ہونا چاہیے، یہ بنیادی علم ہے، سب کو جاننا ضروری ہے۔ اگر وصیت نہ کی تو دادا نے بیٹے کی موجودگی میں، دادا نے بیٹے نہ ہو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر نہ بھی وصیت کی ہو مل جائے گی، لیکن اگر بیٹے موجود ہے، مذکر وارث موجود ہے دادا، پھر اور کوئی شکل نہیں ہے پوتوں کو مال دینے کی۔ بعض لوگ زندگی میں ہی مال تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک خاتون نے اپنی جو ہے نا زندگی میں ہی آدھا بیٹے کو اور آدھا بیٹی کو دے دیا، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر وراثت کے طور پر تقسیم کرتے تو بعد میں تو بیٹے کو ڈبل ملنا تھا نا، یہ مسئلہ جاننا چاہیے۔ تو اس میں بھی بیٹے کا حق مارا جا رہا ہے۔ جب زندگی میں دیتے تو یہ پریشانی آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں جی بعد میں مرنے کے بعد آپس میں جھگڑا کریں گے، تو زندگی ہی میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے اوپر یہ مصیبت کیوں لے کر آپ جانا چاہتے ہیں؟ پہلے زندگی میں بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، آپ بعد کے مسائل کیوں اپنے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے انسان کو یہ سارے علم کا پتہ ہونا چاہیے۔ بیٹوں کو ڈبل مل رہا ہے بعد میں اور زندگی میں برابر مل رہا ہے، تو بعد والا مسئلہ صحیح ہے نا بیٹوں کے لیے بھی، تاکہ ان کا حق نہ مارا جائے، یہ بھی علم ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح بعض لوگ غلط پھر زندگی میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن غلط کر کے چلے جاتے ہیں تقسیم کر کے، تو کون پکڑا جائے گا؟
تو کس کی پکڑ ہوگی جس نے کی ہے؟ اگر مثال کے طور پہ بیٹی کے نام زندگی میں ہی سارا کچھ کر دیا، خیال نہ رکھا، بیٹی پہلے فوت ہو جائے گی، کون بہت پہلے فوت ہو جائے گا، کون بعد میں فوت ہو جائے گا، تو اب بیٹی کے نام اگر باپ نے مال لگا دیا تو بیٹی پہلے فوت ہو گئی، تو اب بیٹی کا مال کہاں جائے گا؟ آدھا تو اس کو شوہر کو چلا جائے گا اگر بیٹی کی اولاد نہیں ہے، چھٹا ہی ملے گا، اگر بیٹی کی اولاد بھی ہو تو چھٹا ہی ملے گا ماں باپ کو۔ تو اس لیے تو یہ ساری خرابیاں آتی ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کا علم ہمیں جاننا چاہیے، اور بھی ہم اس کے آگے مسائل کچھ دیکھتے ہیں اس میں۔